دوستوں، پاکستان کی مسلح افواج کے پہلے کمانڈر ان چیف، پہلے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے دوسرے صدر ایوب خان ہماری ملکی اور سیاسی تاریخ کا ایک ایسا متنازع باب ہے جنہیں عقیدت و احترام سے تعریفی کلمات میں یاد کرنے والے بھی کم نہیں، اور ان پر تنقید کرنے والے اور انہیں ایک ڈکٹیٹر قرار دینے والے لوگ بھی انتہائی زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود ایوب خان کے اصلاحات، ترقی یافتہ منصوبوں اور کارناموں کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کو بسایا اور اسے دارالخلافہ بنایا، اور یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جو کہ مکمل منصوبہ بندی سے بنا، اور آج اسے پاکستان کے اہم ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے دور میں 5 ڈیم خاموشی سے بنے جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے ملک میں ایوب خان کے دور حکومت میں بنا، جس کی آج کی حکومتوں کو صفائی کے لیے بھی توفیق نہیں۔ سائٹ کے نام سے بڑے بڑے صنعتی علاقے بنے جنہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ کراچی میں غریبوں کے لیے کورنگی اور نیو کراچی کے نام سے بستیاں بنائی جو کشادہ سڑکوں، میدانوں اور ضروریات زندگی سے آراستہ تھی، مگر آج تجاوزات اور بد انتظامی نے ان کی شکل بگاڑ دی ہے۔ وابڈا اور PIA جیسے ادارے ان کے دور میں قائم ہوئے جو ان کی زندگی تک مثالی ادارے رہے۔ مغربی پاکستان کی طرح مشرقی پاکستان میں بھی بڑے اور بھاری صنعتیں لگائی گئی، لیکن بعد میں سیاست اور اقتدار کی ہوس نے نہ صرف ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا بلکہ تمام ترقی یافتہ کاموں پر بھی پانی پھیر دیا۔ TVs بھارت سے بھی پہلے پاکستان میں ان کے دور میں آیا۔ ایوب خان کے دور میں جاپان جیسا ملک ہماری ترقی کی تیز رفتاری پر حیران تھا، اور ان کا ایک وفد یہ جائزہ لینے کے لیے ہمارے ملک میں آیا تھا کہ کن پالیسیوں کے تحت ایک منتشر اور روبہ زوال ملک اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دوستو، ایوب خان 14 مئی 1907 کو خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ترین قبیلے سے تھا جو کہ شجاعت اور جنگجوئی میں ایک مثالی مقام رکھتا تھا۔ اس قبیلے میں شجاعت اور بہادری کی بہت سی داستانیں محفوظ ہیں جن میں انہوں نے انگریزوں اور سکھوں کے خلاف دلیری کی مثالیں قائم کیے۔ ایوب خان کے والد میر داد خان ترین انگریز راج میں انڈین آرمی میں رسالدار میجر تھے۔ وہ ایوب خان کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور حدیث کا علم بھی دینا چاہتے تھے اور انہیں حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے۔ جب ان کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن تھی، اس وقت انہیں ایک مولوی کے سپرد کیا گیا جو انہیں اپنی شاگردی میں لے کر زیادہ خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ایوب خان جو کچھ پڑھتے تھے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ اس لیے وہ 4 سپارے حفظ کرنے سے آگے نہ پڑھ سکے اور انہیں ایک اسکول میں داخل کیا گیا جو ان کے گاؤں سے 4 میل دور تھا۔ ایوب خان خچر پر بیٹھ کر اسکول جاتے اور کتابوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ایک تھیلی میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن پرندے کی پڑپڑا کر اڑنے سے خچر بیٹھ گیا اور دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، جس سے ایوب خان گر گئے، مگر ان کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور خچر تیزی سے بھاگ گیا۔ اس حادثے میں ایوب خان موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گئے۔ 1922 میں ایوب خان نے میٹرک پاس کر لیا تو انہیں علی گڑھ یونیورسٹی بھیج دیا گیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے آخری دنوں میں ایک انگریز میجر ڈین نے انہیں برطانوی فوجی تعلیم و تربیت کے مشہور ادارے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں جانے کا نہ صرف مشورہ دیا بلکہ ان کی مدد بھی کی۔ سینڈہرسٹ میں ایوب خان نے عمدگی سے تعلیم و تربیت مکمل کی اور کئی وظائف بھی حاصل کیے۔ انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن مل گیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان آرمی میں منتقل ہو گئے اور تقسیم کی خونریزی کے دوران مہاجرین کی پاکستان آمد کے لیے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں گران قدر خدمات انجام دی۔ 1951 میں ایوب خان پاکستانی افواج کے کمانڈر ان چیف کے عہدے تک جا پہنچے۔ اس منصب تک پہنچنے والے وہ پہلے پاکستانی تھے۔ اس سے پہلے جنرل ڈگلس گریسی افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان سے یہ منصب ایوب خان کو منتقل ہوا۔ وہ پاکستان آرمی کے پہلے اور سب سے کم عمر فل جنرل تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا۔
ان کی شہادت سے 1958 تک کا زمانہ سیاسی افراتفری، اقتدار کی رساکشی، محلیاتی سازشوں اور صوبائی بنیادوں پر منافرت پھیلانے کا انتہائی اندوہناک دور تھا۔ ایوب خان نے بعد میں اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ان حالات کا تفصیل سے ذکر کیا، اور ایوب خان کو ان کے مطابق مجبور ہو کر آگے بڑھ کر اقتدار سنبھالنا پڑا۔ مارشل لا کے ذریعے انہوں نے بظاہر فوری طور پر ملک کی شدید بحرانی کیفیت پر قابو پایا اور بعد میں ملک کے صدر بن گئے، اور اس طرح وہ پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے۔ ایوب خان پر تنقید کرنے والوں کے پاس ان سے نفرت کرنے کا سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمانی جمہوریت کو ختم کر کے بنیادی جمہوریت یعنی بیسک ڈیموکریسی یا BD سسٹم متعارف کرایا، جس کے ذریعے 1 لاکھ افراد کو عوام منتخب کرا کے یعنی BD ممبر بناتی تھی، اور پھر سے 1 لاکھ افراد اکثریتی ووٹوں کے ذریعے کسی شخص کو منتخب کرتی تھی۔ ان BD ممبرز کی اکثریتی ووٹوں کی بدولت ایوب خان ملک کے صدر بن گئے۔ خالص جمہوریت کے مت والوں کا کہنا ہے کہ ایوب خان نے نہ صرف خود کو صدر بنانے کے لیے یہ سسٹم تخلیق کیا، جبکہ ایوب خان کے مطابق اس وقت ملک کے لیے پارلیمانی جمہوریت موزون نہیں تھی۔ اس کے لیے پہلے عوام کا تعلیم یافتہ اور باشعور ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی ایوب خان کے اس موقع کی تائید اور حمایت کرتے ہیں، کیونکہ ملک کی تاریخ میں جب بھی پارلیمانی جمہوریت آئی کسی نہ کسی علمیہ نے جنم لیا۔ مسلسل رساکشی کی کیفیت رہی اور زیادہ تر ملک کو ہی نقصان پہنچایا گیا۔ ایوب خان کے BD سسٹم کے علاوہ بھی ان کے کئی اقدامات کو جمہوریت دشمنی قرار دیا جاتا ہے، جن میں نیشنل پریس ٹرسٹ کا قیام، پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس اور ایبڈو وغیرہ شامل ہے۔ عام انتخابات میں ایوب خان کا مدر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے پر کھڑا ہونا غلط سیاسی فیصلہ تھا، اور پھر ان کی پراسرار حالت میں فاطمہ جناح کی انتقال نے عوام کی نظر میں ایوب خان کا کردار اور بھی مشکوک بنا دیا۔ اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کی ان سے علیحدگی، پیپلز پارٹی میں سیاسی پارٹی کا قیام اور سڑکوں پر ان کے خلاف تحریک نے ایک طرف ایوب خان کی شخصیت کو داغدار بنا دیا تو دوسری طرف خود ایوب خان مایوس ہو گئے۔ چینی کی قیمت میں 8 آنے اضافے پر عوام کے ہڑتالوں اور جلوسوں میں کتے کو اٹھانے، ایوب خان مرتبات کے نعروں نے ایوب خان کو خاموشی سے 1969 میں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد ملک کی جو حالت ہوئی وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ اس زمن میں ایوب خان پر ایک الزام یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے مروجہ اصول کے مطابق اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر